बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ ट्रैप तैयार किया जा रहा है। ये ट्रैप क्या है, ये ट्रैप किसने तैयार किया है और इस ट्रैप के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज़माने की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस ट्रैप से गुजारने की या इस ट्रैप में फंसाने की वजह क्या है, इस खबर से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने किसको खबरदार किया है, क्यों खबरदार किया है, जजेस की लॉबिंग का मामला क्या है, इस खबर की डिटेल। और इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी बड़ी खबर। बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और इमरान ख़ान की हमशीरा अलीमा ख़ान, ये दोनों रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और अलीमा ख़ान साहबा एक दूसरे के आमने सामने कैसे आए हैं और माइनस इमरान ख़ान के साथ पार्टी पर टेक ओवर, ये साजिश क्या है और इस साजिश का लावा कैसे फटा है, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं मुस्कुराया किस बात पे हूँ। मुस्कुराया इस बात पे हूँ कि एक दोस्त की तरफ से कहा गया था कि आप सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त क्यों करते हैं, इस्तदा क्यों करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं क्या करूँ कि एक इंट्रो ही ऐसा बन चुका है, रटा रटाया एक जुमला मुँह के ऊपर इतना अजबर हो चुका है कि मैं ना भी कहना चाहूँ तो अपने आप जो है वो सब्सक्रिप्शन की जो इस्तदा है, जो दरख्वास्त है, वो ज़ुबान पे आ जाती है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, दिल करे तो सब्सक्राइब कर लें, दिल करे तो बेशक सब्सक्राइब ना करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे भी मैं दरख्वास्त कर रहा होता हूँ, इस्तदा कर रहा होता हूँ। तो पहली खबर नाज़रीन ये है कि 2 दिन पहले जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में जो एक अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया, ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा जिनकी तरफ से जज साहब को डिक्टेटर कहा गया, जज साहब को मुतासब कहा गया और फिर अदालत के बाहर जिस तरीके से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़ कंपेन की गई, प्रोपेगेंडा किया गया और उसके बाद फिर सरफराज डोगर साहब ने माजरत भी कर ली, वजाहत भी दे दी कि मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं इसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करूँगा, इसके खामन अली हादी चट्टा उनको यहाँ से लेके चले जाएँ। लेकिन चले, जो कुछ भी था वजाहत कर दी, बड़े थे और बड़े ने वजाहत करके एक तरीके से अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पे ये मामला चल रहा है, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ कंपेन चल रही है। अब ये कंपेन कौन चला रहा है? इस कंपेन के नीचे माजरत के साथ, इस कंपेन के पीछे माजरत के साथ कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और इसकी एक वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम इस कंपेन को इसलिए लेके चल रही है कि जब सरफराज डोगर साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ था तो जहाँ 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया था, वैसे तो ये खबर भी चल रही है कि ख़त लिखने वाले 5 जजेस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे, लेकिन 5 जजेस के साथ साथ ट्रांसफरिंग जजेस के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे थे उनमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान भी शामिल थे। इमरान ख़ान साहब ने भी सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफ़र की मुखालफत की थी कि ये ट्रांसफ़र आइनी तौर पर नहीं हो सकता, हालाँकि आइन सदर साहब को, सदर मुमलिकत को अख्तियार देता है। और इमरान खान साहब ने कोर्ट में कहा था कि इस ट्रांसफ़र के ज़रिए जो सरफराज डोगर साहब को लाया गया है, जो खादिम हुसैन सोमरू साहब को लाया गया है, जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को लाया गया है, इस ट्रांसफ़र के ज़रिए जो इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला देने वाले जजेज़ हैं उन्हें खुडे लाइन लगा दिया गया है। ये जो खुडे लाइन लगाने वाली बात हुई थी कमरे अदालत में कि ये इमरान खान साहब ने अपनी पटिशन में क्या बात लिखी है कि उनके हक़ में फ़ैसला देने वाले जजेस, ये तो उन जजेस को इमरान खान साहब ने मलाइन कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। तो इमरान खान साहब की पार्टी इसी बात को लेके कि इमरान खान साहब ने सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफ़र की मुखालफत की थी, तो अब जो उनकी सोशल मीडिया के जंगजू हैं, जो टीम है, वो पूरा कंपेन, पूरा प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं कि सरफराज डोगर साहब को इस मामले पर जो है वो मलाइन किया जा सके। चलें, लगाना है तहरीक इंसाफ ने ज़ोर लगा लें, अगर कुछ निकलता है तो निकाल लें, लेकिन ये अदलिया के ऊपर जो गंद उछालना है और जो अदलिया के जजेस के लिए लॉबिंग करना है चंद वकला की तरफ से, चंद वकला तंजीमों की तरफ से या नामवर वकला की तरफ से या बड़े बड़े वकला की तरफ से, उस पर आज
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے خبردار کیا ہے۔ آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے آزاد کشمیر کی عدلیہ کی جو گولڈن جوبلی کی تقریب تھی آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں، اس میں شرکت کی، اور اس شرکت میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، یحییٰ افریدی صاحب نے، کہ ججز اور وکلا کی بجائے جو سائل کا مفاد ہے اس کو مقدم رکھا جائے۔ اب یہاں پہ ناظرین کیا ہو رہا ہے، وکلا کا جو سورس آف انکم ہے، جو فرسٹ اور پرائم سورس آف انکم ہے، وہ اس کا لیٹیگنٹ ہوتا ہے، وہ سائل ہوتا ہے جو انصاف کے لیے، قانونی مدد کے لیے وکیل کے پاس جاتا ہے۔ وکلا کا جو پرائم سورس، جیسے میں نے کہا کہ لیٹیگنٹ ہے، وکلا کی آمدن کا سورس، وکلا کے گھر کا جو چولہا چلتا ہے، جو گاڑی چلتی ہے، گاڑی میں جو پیٹرول ڈلتا ہے، وہ سائل دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا کے چند دھڑے، یا وکلا کا کوئی چھوٹا موٹا دھڑا، یا کوئی بار کونسل، بار ایسوسیشن ججز کی کمپین چلا رہی ہوتی ہے کہ اس کیس میں فلاں جج کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، فلاں مقدمہ سماعت کے لیے کیوں نہیں لگا، اور فلاں جج کے کہنے پہ یہ کیس آپ نے کیوں نہیں ٹیک اپ کیا۔ حالانکہ اس نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ 1-2 ہوتے ہیں، اور اس نوعیت کے کیسز جس کے لیے ڈیمانڈ آتی ہیں کہ یہ لگایا جائے، فلاں بیچ بنایا جائے، وہ سیاسی یعنی پولیٹیکل کیسز کہلاتے ہیں۔ لیکن عدالتوں میں زیادہ کیسز تو عام سائلین کے ہوتے ہیں، اور جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں اس میں انصاف بھی من مرضی کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سیاسی کیسز سنے نہیں جاتے، سیاسی کیسز میں اگر فیصلہ ہو، آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو، آپ کی مرضی کا انصاف نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں ناانصافی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل کر دیا گیا۔ لیکن جو عام سائل ہوتا ہے، جو سالوں نچلی عدالتوں سے در بدر کے عدالتوں کے کچہریوں کے دھکے کھانے کے بعد ایپلیٹ فورم پہ جاتا ہے، ہائی کورٹ پہ جاتا ہے، سپریم کورٹ پہ جاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مجھے انصاف مل جائے۔ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے وکلا سے کہا ہے، عدلیہ کے نظام سے جڑے سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ ججز کے مفاد کے لیے نہیں، وکلا کے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ جو سائل ہیں ان کا جو مفاد ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے۔ یہ تو تھی ناظرین 2 عدالتی خبریں۔ اب 2 عدالتی خبروں کے بعد بلکہ چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو انصاف کی فراہمی میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب ناظرین جو سیاسی خبریں ہیں تحریک انصاف سے جڑی، ان کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو علیمہ خان اور بیرسٹر گور صاحب کا جو معاملہ ہے۔ ناظرین کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے یا 2 مہینے پہلے، علیمہ خان صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس بیان میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان کو یہ مائنس کر رہے ہیں۔ اچھا، یا مائنس کر دیا ان کی طرف سے، وہ سٹیٹمنٹ تھا علیمہ خان صاحبہ کا، عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا ہے۔ اس کے بعد مشرف نواز کی پنجاب حکومت کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ سیاست سے مائنس ہونے کے بعد اب عمران خان پارٹی سے بھی مائنس کر دیے گئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کے سٹیٹمنٹ کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا۔ اب اس کے بعد جب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دیا تو تحریک انصاف کی پوری قیادت ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ چڑھ دوڑی۔ تحریک انصاف کی قیادت، تحریک انصاف کے رہنما نے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے مائنس عمران خان کا فیصلہ کر سکتے ہیں، عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ سنایا تو سیاسی مخالفین کو جا رہا تھا، لیکن مطلب نام جو ہے، مخاطب جو تھا وہ سیاسی مخالفین تھے، لیکن سنایا علیمہ خان کو جا رہا تھا کہ یہ آپ نے مائنس عمران خان کا سٹیٹمنٹ کیسے دیا۔ اس کے بعد ناظرین اب یہ جو مختلف لوگ بات کرتے ہیں، یا کافی لوگ بات کرتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی ہیں، جیسے عمران خان صاحب رہا ہوں گے، خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کو سیاست سے الگ کر دیں گے۔ یہ ناظرین بات سچ ہے، لیکن یہ بات آدھی سچ ہے۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ اس وقت غیر سیاسی نہیں ہیں، وہ مکمل طور پہ سیاست میں ان ہو چکی ہیں۔ پارٹی کی پی ٹی آئی کی قیادت ان کے دائیں بائیں، ان کے لیفٹ رائٹ، ان کے آگے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ان کے احکامات کو، ان کی باتوں کو اوبے کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ تحریک انصاف کی قیادت کو چھوڑیں، جو بھگوڑا گیلا تیتر عمران ریاض خان ہے وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بری نہیں کریں گے، ضمانت پہ رہا نہیں کریں گے، پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا سنائیں گے، پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی۔ یہی گردان عمران ریاض خان گیلا تیتر مفرور بھگوڑا طوطا بن کے یہی گردان اپنے بلاگ میں دہرا رہا ہے
کہ خان صاحب کو ضمانت تب ملے گی جب توشہ خانہ 2 کیس میں خان صاحب کو کنوٹ کیا جائے گا. یعنی وہی علیمہ خان صاحب والی بات جو ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ٹاؤٹ عمران ریاض خان کر رہا ہے. اب یہاں پہ ناظرین جو بات کی جاتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد سیاست سے الگ ہو جائیں گی، نہیں. آپ یہ لکھ لیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ آدھی بات سچ ہے، پوری بات سچ نہیں. خان صاحب رہا اگر ہوئے تو خان صاحب رہائی کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو خود سائیڈ لائن پہ کر دیں گے. علیمہ خان صاحبہ نہیں ہوں گی، خان صاحب ان کو سائیڈ لائن پہ کریں گے. لیکن اب یہ نئی تکرار کیا ہے؟ مائنس عمران خان اور پارٹی کے پر ٹیک اوور کرنے کا سازش کیا ہے، یا یہ سازش کا علاوہ کیسے پھٹا ہے؟ ایک ناظرین کالم لکھا گیا ہے اور یہ کالم تحریر کیا ہے عمران خان صاحب کے جو بہنوئی ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے بھی بہنوئی ہیں. ان کی طرف سے ایک کالم لکھا گیا ہے وزیر اعظم عظمیٰ علیمہ خان. اب یہ ناظرین جو کالم لکھا گیا ہے، اس کالم کا صرف میں ایک پیراگراف جو ہے یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، اور اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد جو اصل مدعا ہے، جو معاملہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کالم میں کیا بات کی جا رہی ہے. یہ ناظرین میں نکال لوں، میں اصل میں چیزیں آگے پیچھے کر دیتا ہوں، تو ویسے تو میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا، یہ کہاں پہ چلا گیا؟ میں ناظرین آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ یہ میرے بلنڈر ہے، میری نالائکی ہے، میں اس کو نکال لیتا ہوں. ناظرین معذرت، اب میں نے نکالا ہے جو پیراگراف تھا کہ آج جس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ لکھ رہے ہیں. ویسے آپ کو بتاتے جائیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے بڑے تلخ قسم کے، بڑے سخت قسم کے وہ ان کے کرٹک ہیں، ان کے ناقد ہیں. لیکن یہاں پہ وہ علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیسے کر رہے ہیں؟ میں ناظرین سناتا ہوں آپ کو. آج پی ٹی آئی ورکر علیمہ خان پر یکسو ہیں. علیمہ خان کی سیاست سے دلچسپی واجبی یا وقتی اہم نہیں، اہم اتنا ہے کہ اگر عمران خان تحت نکاح جیل میں رہے یا سیاست سے باہر رہے تو پی ٹی آئی کے سیاست کا محور علیمہ خان نے رہنا ہے، منافقت سے غرض نہیں. یہاں پہ منافقت کیا ہے کہ میں غیر سیاسی، میں غیر سیاسی، علیمہ خان سیاسی، علیمہ خان غیر سیاسی، اس منافقت پہ بات کر رہے ہیں. جب آپ تمام کام سیاسی کر رہے ہوں، عزائم بھی سیاسی ہوں، سیاسی خواہشات میں غرقاب ہو، تو پھر آپ گوڑے گوڑے سیاست میں ملوث ہیں. آگے کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو 2 سال سے میڈیا ایکسپوئر ملنا ہے. 2 سال سے میڈیا پر علیمہ خان کو ایکسپوئر ملنا، سخت بیانیاں عام کرنے کی سہولت موجود ہونا، چند ناگفتہ بے واقعات کا رونما ہونا، کیا کوئی مہربانی بھی شامل ہے؟ یعنی جو سخت لینگویج علیمہ خان صاحبہ استعمال کرتی ہیں، اس لینگویج کے سخت زبان کے استعمال کے باوجود کیا علیمہ خان پہ کوئی مہربان ہے؟ یہ طے کرنا مشکل ہے. ایسے حالات میں ورکر سوشل میڈیا کا علیمہ خان پر اعتماد فطری عمل تھا. اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف بارے جو بھی عمومی رویہ اپنایا، جو اسکیمیں بنائیں، ایک بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی اسکیم تھی عمران خان کے خلاف کارگر ثابت نہ ہوئی. اب بھی جس تدبیر میں مصروف ہیں، خدشہ اتنا ہے کہ الٹی پڑنے کو ہے، بھیانک نتائج ہی نکلیں گے. اللہ تعالیٰ عمران خان کو عمر خضر عطا فرمائے، آمین. تنومن ایتھلیٹ، اگلی کئی دہائیوں تک جسم اور دماغ نے نوجوان رہنا ہے، بالفرض محال. اب یہاں سے بڑی اہم بات حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالفرض محال عمران خان پورے کروفر سے سیاست میں واپس آتے ہیں تو جان نشینی کا شوشہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. اب جان نشینی کے لیے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پر تول رہی ہیں. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ اپنی سیاست کے حقوق ملکیت بنفس نفیس اپنے پاس ہی رکھیں گے. یعنی عمران خان صاحب اپنی جماعت کے سیاسی حقوق اپنے پاس ہی رکھیں گے. خدا نہ خواستہ عمران خان اگر اپنے سیاسی سفر جاری نہ رکھ سکے تو چند سال بعد علیمہ بی بی ہی کی قیادت میں ہی تحریک انصاف کا اقتدار میں آنا بعید القیاس نہیں ہوگا. یعنی عمران خان اگر رہائی نہیں پاتے تو علیمہ خان کی قیادت میں تحریک انصاف کا اقتدار میں آنا، اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی قیادت کا ہما فی الحال علیمہ خان کے سر پہ بیٹھ چکا ہے. انہونستان میں یعنی پاکستان میں ہر انہونی کا امکان ہے. اگر وزیر اعظم علیمہ خان بن بھی جائیں تو ہر جی کیا ہے. یعنی اس کالم میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مائنس عمران خان ہو جائے اور پارٹی کی قیادت علیمہ خان صاحبہ سنبھال لیں تو وہ سیاست سنبھالنے کے بعد، پارٹی سنبھالنے کے بعد اگر اقتدار میں آ جاتی ہیں تو علیمہ خان کے وزیر اعظم بننے پہ کوئی حرج نہیں. یعنی مائنس عمران خان تحریک انصاف سے. تو اس پہ بیرسٹر گور صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دیا. کل کا یہ کالم ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا. کل ہی بیرسٹر گور صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ مائنس فارمولہ نہیں چل سکتا، عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا.
मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ, जो भी फैसला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की मुशावरत के साथ होता है। तो यहाँ पे किसको टारगेट किया, किसको जवाब दिया, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस वक्त अलीमा खान ने स्टेटमेंट दिया था, अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कॉलम लिखा है। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने माइनस इमरान खान साहब को डिस्करेज किया था। अब पीटीआई का चेयरमैन बैरिस्टर गौर ये कह रहा है कि माइनस इमरान खान नामंजूर, यानी पीटीआई के अंदर से साजिश हो रही है इमरान खान साहब को माइनस करने की। तो इसकी साजिश में शरीक कौन है, साजिश कर का कौन रहा है, ये भी कॉलम से, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के कॉलम से आप जो है इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और बैरिस्टर गौर साहब के स्टेटमेंट से भी आप ये निकाल सकते हैं कि माइनस इमरान खान की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनका इशारा किसकी तरफ है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी अहम खबरें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो डिटेल्स हैं इसी पे इक्तफ़ा करेंगे। बाकी जो खबरें हैं नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात पे बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।